کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہ پہچان ہونا ضروری ہے۔ تب اللہ نے علامتیں بتلائیں، تو یہ علامتیں بتلانے سے فائدہ اسی دور کے ایمان والوں کو ہو رہا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی معاملات چلانا آسان ہو جائے، یہ فائدہ ہوا۔ اور ہمیں کیا ضرورت پڑی، ہم بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون منافق اور کون مومن۔ ہمیں اس لیے ضرورت پڑی کہ آج کے معاشرے میں بھی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ یہ بددیانتی کی جاتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر فٹ کر دی جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر فٹ کر دی جاتی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے جس کو مومنین کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے اس کو منافقین کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ تو نہیں۔ علامت جو اللہ بتا رہے ہیں وہ ہے جو پوری ہو کے رہے گی۔ عبداللہ بن ابی جتنی مرضی اداکاری کر لیتا، جتنا مرضی وہ چھپا لیتا، کسی کو کانوں کان میرے اندر کی خبر نہ ہو، جب ظاہر کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو وہ چھپا کیسے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس سے وہ حرکتیں بھی ہوئی اور ہونی تھی جو اللہ نے بطور علامت کے بتلائیں، کہ یہ نجی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بڑی بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی سے بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اہل ایمان کا تذکرہ بڑے گھٹیا الفاظ میں کرتے ہیں۔ کوئی ایمان والا ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے پاس ہو نہ ہو۔ یہاں تو ہم تاریخ میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک اندر کا مخلص مومن ہے، وہ گناہ گار بھی ہو، وہ شراب کے نشے میں مست ہو، گناہ گار صحیح، لیکن وہ اس نشے میں بھی میرے نبی کی توہین نہیں کرتا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ نے علامتیں وہ بتائیں جو چھپ ہی نہیں سکتی، وہ کسی نہ کسی ایمان والے کے سامنے ظاہر ہوگی، جس سے اس کی خباثت کا پتہ چل جائے گا، اس کے اندر کی خبر ہو جائے گی۔ پھر یہ نشانیاں پوری ہوتی رہی، ایک ایک کر کے افراد جدا ہوتے رہے، نکھرتے رہے اور معلوم ہوتے رہے۔ اس لیے اللہ نے علامتیں بتلائیں، فائدہ ان کو ہوا۔ لیکن آج کے دور میں بھی جو بلا وجہ بغیر کسی قصور کے ان شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ ظلم و ستم بھی ہے، اور حق بنتا ہے کہ کم از کم اس بات کو کھولا جائے جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ مومن کی علامتیں کیا ہیں اور منافق کی علامتیں کیا ہیں، پہچانا جا سکتا ہے۔ وہی طبقہ جو اپنے آپ کو مبلغ بھی کہلاتے ہیں، دین کے دائی بھی کہلاتے ہیں، خود کو سکالر اور بڑا مذہبی پیشوا بھی کہلواتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو محقق کہلواتے ہیں کہ یہ سارے علماء گونگے ہیں، ہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ وہی طبقہ خود کو صحابہ کا، اہل بیت کا اور اہل سنت کا ترجمان بھی بتائیں، اور لوگوں کے لیے وسعت کرنے پر آئیں تو یہاں تک کہہ دیں کہ آج بھی آپ کسی کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں بالکل ہوائی نہیں، آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اتنا دل کشادہ کہ 1450 سال کے بعد بھی آپ کسی کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کن کو کہا ہے؟ صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کے دور کے ایمان والوں کو۔ یعنی ایک طرف آج کے بندے کو بھی رضی اللہ کہہ دو، اور دوسری طرف اسی دور کے مومن کو بھی رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ترازو اتنا بھی ٹیڑھا ہوتا ہے؟ اتنی بھی جھوک، اتنا ظلم و ستم؟ اس لیے بڑی سنجیدہ کوشش، کوئی عداوت اور دشمنی مقصود نہیں، کوئی گروہ بندی مقصود نہیں، صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا مقصود ہے کہ اگر معاشرے میں اٹھنے والی ان آوازوں کو کوئی نہیں روکتا، انہیں لگام کوئی نہیں دیکھتا،
تو پھر لازم ہے کہ کم از کم اپنی صفائی کے لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم سوال نہیں تو جواب تو دیں، ہم اپنی اصلاح کا سامان تو کریں. ہمیں کسی سے تو کوئی غرض نہیں جو شوق سے مرضی بولے اور کرے، مگر کم از کم اپنا ایمان کی حفاظت کا سامان تو کریں کہ کیا ایسا ہی ہے جیسی یہ آواز ہے. اگر نہیں بولیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے. تو اگر آپ سچ نہیں بولیں گے، اگر حقیقت نہیں بتائیں گے یا ہم حقیقت سنیں گے نہیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ سچ بن جائے گا، لوگ اسی کو صحیح کہنا اور سننا شروع کر دیں گے. اس لیے فرض بنتا ہے کہ حقیقت کو سمجھے. تو میں نے گزشتہ مجالس میں اہل ایمان کی صفات کچھ بیان کی قرآن کی روشنی میں، جنہیں آپ صحابہ کرام کہتے ہیں. اہل بیت اطہار بھی ان میں شامل ہیں. اب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ منافقین کی کچھ علامات سامنے رکھ لیں. کیا یہ دونوں جوڑ کھاتے ہیں؟ یہ دونوں مکس ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. منافق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دھوکہ کیا ہے؟ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وہ زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما هم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے، دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایمان میں دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ عمل میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کر رہا، اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں. مسجد بنائی ہے نماز کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے. میرا ٹاؤن چل جائے، میری سوسائٹی چل جائے، 2 نمبر جگہ جو پیچھے وہ چھپ جائے. یہ عمل میں دھوکہ ہے. عمل ہو رہا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا، تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ یہ گناہ گار ہے یا کافر ہے؟ بولیں. یہ گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا، جتنا مرضی بڑا کہہ لیں تب بھی کیا ہوگا؟ گناہ گار ہے. اس نے عمل میں دھوکہ کیا ہے. نماز پڑھی ہے لوگوں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، چیز بیچتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دیتا ہے اپنی چیز بیچنے کے لیے، بات کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے معتبر بننے کے لیے، اللہ کا نام لیتا ہے معتبر بننے کے لیے. یہ عملوں میں دھوکہ ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے، کافر نہیں ہے. میری بات کو ذرا توجہ سے سننا. یہ عمل میں دھوکہ ہے. لڑا میدان میں بہادری کے لیے، اپنے غصے کے لیے لڑا، اللہ کے لیے نہیں لڑا. یہ عمل میں دھوکہ ہے. اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان میں دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کس میں دھوکہ دے رہے ہیں؟ عمل کی بات نہیں ہو رہی، عمل تو بعد میں دیکھے جائیں گے، ابھی ایمان کی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. مومن کیوں نہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ہے؟ کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. حالانکہ ایمان والے، ایمان تو دل کی چیز ہے، دل سے ایمان نہ لائیں تو ایمان والے کیسے بنیں گے؟ اس لیے فرمایا یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. اب اصل دھوکہ یا اصل چال وہ کیا ہے اس کو سمجھیے گا کہ دین اللہ بھیجنے والے، ان کو دین اچھا نہیں لگتا. یہ دشمنی ان کی اہل ایمان سے کیسے بن گئی؟ معاشرے میں ایک طرز ہے، ایک فطری انداز ہے کہ میں چاہتا ہوں جسے میں پسند کرتا ہوں دوسرا بھی اسے کیا کرے، جس سے میری دوستی ہے باقی بھی کریں،
جس سے میری انبن ہے اس سے کوئی نہ بولے. میرا اگر اس سے میں تعلق نہیں رکھتا تو کوئی نہ رکھے. اس کو گھر کی سطح پہ دیکھیں, گلی محلے کی سطح پہ دیکھیں, پارٹی بیس پہ دیکھیں, آپ کو یہ وتیرہ نظر آئے گا کہ وہ کہتا ہے جب میرا تعلق نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہی حال یہاں پر ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں, جیسے پہلے کفر پر ہیں اسی طرح رہنا چاہتے ہیں, جیسے پہلے جرائم پیشہ ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں, اصلاح نہیں کرنا چاہتے. تو جو لوگ دوسری راہ پہ چلتے ہیں ان کو وہ اچھے نہیں لگتے, کہتے ہیں ہم نہیں قبول کرتے, تم کون ہوتے ہو؟ ان سے دشمنی, اہل ایمان سے دشمنی کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا, ہم نے جو نہیں پڑھا, تم نے ایمان کیوں قبول کیا, ہم نے جو نہیں کیا. اچھا وہ جی ہمیں تو محمد بتلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو جنہوں نے قبول کیا ان سے بھی دشمنی, ان کو جس نبی نے بتایا اس سے بھی کیا ہوئی دشمنی. بھائی نبی پہ وہی کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل, تو جبرائیل سے بھی دشمنی. بھائی جبرائیل کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ, تو اللہ سے بھی کیا ہے دشمنی. بھائی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل تو مسئلہ دین ہے کہ یہ دین نہیں چاہیے, یہ طریقہ نہیں چاہیے, یہ عقیدہ نہیں چاہیے, یہ نظریہ نہیں چاہیے, یہ پیغام نہیں چاہیے, ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو. ہمارے دل پردے میں ہیں, غلاف میں ہیں, ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں, طے کر چکے ہیں, تمہاری بات کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے, لہذا جو دوسری راہ چلے گا ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. وہ دشمنی اہل ایمان سے شروع ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے. سب سے دشمنی اور مخالفت ہے, لیکن نکلتی وہ ایمان والوں پر ہے. نہ جبرائیل کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. وہ دشمنی ظاہر ہوتی ہے تو اہل ایمان پر. آپ مشرکین مکہ کا حال پڑھیں, آپ کو کچھ نقشہ سمجھ آئے گا. جب نبی علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا, عدل کی بات کی, انصاف کی بات کی, شرک کی نفی کی, توحید کا اثبات کیا, تو جن کو سمجھ آئی انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب جن کو سمجھ آئی اس میں زیادہ تر یا تو نوجوان تھے یا غلام تھے. نوجوان اس لیے کہ وہ بوڑھوں کی نسبت ذرا کچھ سوجھ بوجھ رکھتے تھے, اور غلام اس لیے وہ بھی ایک تو نوجوان تھے, دوسرا کم از کم ان کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا, ان کو انصاف مل رہا ہے کہ وہی آقا اس پہ ظلم کرتا ہے, اس کو نجات مل جائے گی. تو اس لیے ابتدا میں کلمہ پڑھنے والی جو کھیپ ہے وہ نوجوانوں کی ہے, غلام غریبوں کی ہے, غلاموں کی ہے. اب مکے کے سردار وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کبھی فرعون نے کیا تھا اپنی قوم سے. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی, پیدا ہی نہ ہو, پیدا ہو گئے تو پھر کوشش کی پرورش نہ ہو, پھر پرورش ہو گئی تو پھر کوشش کیجئے دعوت کا کام ہی نہ کریں. جب وہ کام ہی چل پڑا تو پھر مقابلے کے لیے میدان سجا دیا کہ یہ راستہ رک جانا چاہیے. میدان لگا تو جادوگر ایمان لے آئے, اور بھی قوم کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. اب اس نے جب دیکھا کہ بہت ساری تعداد ایمان لے آئی ہے تو سیاستدان ایسی سیاست کرتا ہے, جب وہ روک نہیں سکتا تو ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب اس نے کیا دیکھا, اس نے کہا اتنی بڑی تعداد کو کیا کہوں کہ ایک موسیٰ میرا دشمن اچھا ہے کہ ساری قوم میری دشمن اچھی ہے. تو اس نے سیاسی انداز میں بات کی, اس نے کہا میرے پوچھنے سے پہلے کیوں ایمان لائے ہو, میرے پوچھنے سے میری اجازت کے بغیر کیوں ایمان لائے ہو. اس سے ایک تو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بھی چاہتا تو تھا, اس کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے, اس کی ناراضگی یہ ہے کہ میرے پوچھے بغیر کیوں پڑھ لیا ہے. یہ تاثر ملے گا کہ نہیں؟ سیاستدان چار کونوں والی بات کرتے ہیں, چار کونوں والی سمجھتے, چار کونوں والی بات ہوتی ہے, اس کے چار کونے ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. لوگ لڑتے رہتے ہیں, یہ مطلب ہوگا, وہ مطلب ہوگا, وہ مطلب. چار چینل کھولے, چاروں پہ آپ کو چار مطلب ملیں گے. وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں, ماہر ہی اسی بات کے ہوتے ہیں. یہ بھی سیاستدان ہے جو فرعون ہے. کیسی بات کی اس نے, مخالفت موسیٰ سے, دین کو قبول نہیں کرتا, توحید کا وہ حمایتی نہیں ہے, لیکن بات اس انداز سے کر رہا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا, میری اجازت کے بغیر مجھ سے پہلے تم نے یہ کام کیوں کیا. لوگ سمجھیں گے اس کو اپنی یہ غصہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کیوں کیا ہے. لوگوں کا ذہن مذہب کی طرف نہیں جائے گا. مکے کے سرداروں نے بھی ایسے کیا. انہوں نے کیا کہا تھا غلاموں سے, یتیم غریبوں سے,
जिन्होंने ईमान कबूल किया उनसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर दीन कोई काबिल कदर चीज होती, नौजुबिल्लाह, ये जो तुम दीन कबूल किए बैठे हो ये कोई अच्छी शय होती, अकल को लगती, समझ में आने वाली शय होती, दिल को लगती, काबिल कबूल होती, इसमें कोई इज्जत होती तो हमारे जैसे सरदार कलमा पढ़ते, इसमें कोई इज्जत होती तो हमारे जैसे बड़े लोग सफ अव्वल में होते, पहले पहल होते। जब हमने कबूल नहीं किया तो फिर तुम गरीबों के हिस्से में आया है, तुम यतीमों के हिस्से में आया है, तुम गुलाम लोगों के हिस्से में आया है। हम और तुम बराबर तो नहीं ना हो सकते, लिहाजा तुम्हारा जुर्म यही है कि हमसे पहल क्यों की है, जो काम हमने नहीं किया तुमने क्यों किया है, जिसे हमने कबूल नहीं किया तुमने क्यों कबूल किया है। यहां से दुश्मनी की बुनियाद पड़ती है। लिहाजा जिन्होंने कलमा पढ़ा है उन्हीं के दुश्मन हो गए कि हमने नहीं पढ़ा, तुमने क्यों पढ़ा है। मक्के में मुशरिकीन मक्का का यह नजरिया था तो मदीने में यहूद का यही नजरिया था कि जब हमने कबूल नहीं किया तो तुमने कलमा क्यों पढ़ा है। यह है मुखालफत। ये मुखालफत चलते चलते ये पूरे दीन पर फैलती है। दीन की हर बात से मुखालफत, हर अमल से मुखालफत, हर मसले में मुखालफत, हत्ता के कुरान की हर आयत में मुखालफत। इसलिए अल्लाह ने बड़ी अजीब बात की है। अब देखो, जब कोई रास्ता ना रोक सके, जब कोई रुकावट ना डाल सके तो फिर मुनाफिकत पैदा होती है। वो दीन का रास्ता नहीं रोक सके, इज्जत का रास्ता नहीं रोक सके, ईमान वालों का रास्ता नहीं रोक सके तो फिर मुनाफिकत पर उतर आए। अल्लाह कुरान में कहते हैं, रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमाया, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो जो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर फूंक से बुझा दें, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह का अंदाज देखो, उस गहराई में उतरो, जो लफ्ज हैं वो सारा नक्शा बयान कर रहे हैं। रब का कुरान ये कहता है कि वो ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर फूंकों से बुझा दें, और फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ने वाला है, वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को अच्छा ना भी लगे। अब इसमें कोई बात रह गई है? इसका मतलब है उनकी असल अदावत दीन से है, और दीन ये इसको वो चराग समझ रहे हैं कि जो फूंक से बुझ जाएगा। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। ये वो चराग नहीं है जो हवाओं से बुझ जाया करते हैं, ये वो चराग नहीं है जो फूकों से गुल हो जाया करते हैं। इसे रब रोशन कर रहा है, और फिर मेरा रब कह रहा है मैं इसे पूरा करके छोड़ूंगा। फिर वो दिन दुनिया ने देखा, मक्के के मुशरिकों ने देखा, खैबर के यहूद ने देखा, मदीने के यहूद ने देखा, शाम के यहूद ने देखा, दुनिया ने देखा कि फिर मेरा नबी मक्के में खड़े होकर ऐलान कर रहा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। वो जो अल्लाह ने वो नूर उतारना शुरू किया था, नूरे हिदायत भेजना शुरू किया था, वो जो नूरे ईमानी आ रहा था, आज अल्लाह ने उसे मुकम्मल कर दिया है। उसी मक्के की धरती से ये पैगाम हक शुरू हुआ था, उसी मक्के की धरती पे आज ये पैगाम मुकम्मल हो रहा है। मक्के में वो मुशरिक मौजूद थे, बड़े तो मर गए, नस्लें मौजूद थी। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कहा शुक्र है मेरा बाप आज जिंदा नहीं है। उसे ये दिन देखना पड़ता कि आज वो गुलामों से, यतीमों से शुरू होने वाला दीन, और वो कमजोर लोग आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि आज वो मक्के के वारिस बन गए हैं, स्याह और सफेद के मालिक हैं। वो जो चाहे फैसला करें, किसी को आजाद करें या कैद में डालें, गुलाम बनाएं या माफ करें। शुक्र है हमारे बड़े मर गए हैं, उन्होंने ये दिन देखा नहीं है, तो ये वक्त भी आया। तो असल मामला क्या है कि मुखालफत है दीन से, लिहाजा जो दीन पे चलेगा उससे भी मुखालफत है। अब दीन तो कुरान की सूरत में आ रहा है, तो कुरान उतरेगा तो उससे भी मुखालफत है, कुरान की आयतें आएंगी तो उससे भी मुखालफत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फी कुलूबिहिम मरज फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में मर्ज है और ये अल्लाह इस मर्ज को बढ़ाएगा। भाई कैसे बढ़ेगा? इनको कुरान अच्छा नहीं लगता, जितना कुरान आएगा मर्ज क्या है, बढ़ेगा। इनको ईमान वाले अच्छे नहीं लगते कि हम उधर नहीं गए, तुम क्यों जाते हो। मेरा रब कहता है जितने ईमान वाले बढ़ेंगे इनका मर्ज भी क्या है, बढ़ेगा। ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, इनकी इस गंदगी में इजाफा होता चला जाएगा, बुग़्ज़ में इजाफा होता चला जाएगा, इसलिए कि इनका मर्ज भी यही है। ये दीन को बढ़ना नहीं देखना चाहते, ये अहले ईमान को बढ़ना नहीं देखना चाहते। तो जितना दीन आता जाएगा इनके बीमारी में इजाफा होता जाएगा, जितने ईमान वाले बढ़ते जाएंगे इनकी बीमारी में क्या है, इजाफा होता जाएगा।
اس لیے اب اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، اللہ دل کا بھید جانتا ہے۔ ہاں ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا تھا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اندر کا حال تو نہیں جانتے۔ لیکن آپ کو کام کی بات بتاؤں، قرآن میں اللہ نے ان کے ڈر کا ذکر کیا ہے کہ منافقین کو اصل خطرہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، تب کا قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کو ڈر اس بات کا لگا رہتا تھا کہ اللہ کوئی سورت نہ اتار دے جس میں ہمارے دل کا حال بیان ہوا ہو، کوئی ایسی آیت ہی نہ آ جائے جس سے ہماری اندر کی بات ظاہر ہو جائے۔ اور قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اللہ لکھتا ہے، اللہ لکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، وہ سب ڈائری میں نوٹ ہوتا ہے، پھر اللہ وحی بنا کے اپنے نبی پہ اتار دیتا ہے، پھر اللہ کا نبی اعلان کر کے پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جس کا جی چاہے جس کو مرضی مومن بنا دے اور جس کا جی چاہے جس کو مرضی منافق بنا دے؟ اللہ نے واضح طور پر الگ الگ حال بیان کیا، واضح طور پر الگ الگ علامتیں بیان کی۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں مرض ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سورہ فتح پڑھیں 26واں پارہ ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہے ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہو۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی سورت کے آخر میں پھر قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تقوی ان سے چسپاں کر دیا ہے، تقوی ان سے لازم کر دیا ہے، اور یہ اس قابل تھے، یہ حقدار تھے کہ ان کو یہ منصب ملے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی تشریح کی بات نہیں کر رہا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس قابل تھے کہ ان کو یہ نعمت ملتی، اللہ نے تقوی ان کے ساتھ جوڑا۔ پھر یہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ دل میں تقوی کتنا ہے۔ پھر جا کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو معلوم ہوا ایسے تو نہیں کر سکتے کہ بس منافق کی بات کر کے میرے نبی کے دور کے جس بندے کو مرضی منافقوں میں شامل کر دو اور جس کو بخشنا چاہو ایمان والوں میں شامل کر دو۔ واضح علامتیں بتلائیں اللہ نے۔ اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ ان کا مسئلہ یہ لوگ ہیں جنہیں یہ غریب سمجھتے ہیں، جنہیں یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین قبول نہیں کیا، تم کیوں آگے لگتے ہو، تم کیوں اس دین کے کام آتے ہو؟ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ تم ان سے دشمنی کرتے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے دل میں کوڑ ہے، تمہارے دل میں ان کے بارے میں گندگی ہے۔ پھر اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا سورۃ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انداز دیکھو، علامت دیکھو، پہچان دیکھو، پتہ چلے گا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اس کے دل میں اہل ایمان کی مخالفت ہوگی۔ اللہ بھی یہ نہیں کہہ رہے اب ان کے لیے جن کا تذکرہ جہاں قرآن میں ہو رہا ہے ان کے لیے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، رسولوں پر، کتابوں پر، یہاں ان کے لیے اصول اور رکھ دیا اس مخصوص طبقے کے لیے۔ فرمائے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، نمونہ ان کو بنا دیا۔ میں ایک معاشرتی مثال دے دوں کہ میں اگر کسی سے صلح کرنا چاہوں کہ اس کی شرارت کی وجہ سے میری اس سے ناراضگی ہو گئی ہو، تو میں اپنے کسی جگری دوست کے بارے میں کہوں گا بھائی اس کو ساتھ لے آ تو میں تیری بات، کرتے ہو یا نہیں کرتے معاشرے میں ایسے کہ میرے جگری یار ہے اگر وہ تیری سفارش کر دے، اگر تو اس کو ساتھ لے آ تو پھر میں تیری سے کیا کروں گا؟ اللہ قرآن میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعوت ایمان تو سب کے لیے تھی، ان کو یوں مجبور کیوں کیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن سے کہا جا رہا ہے وہ میرے نبی کے زمانے کے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کس دور کے ہیں؟ وہ بھی اسی دور کے ہیں۔ اب یہ کوئی چھپنے والی بات ہے کہ کن کو کہا جا رہا ہے، کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ کوئی چھپنے والی بات ہے، واضح لفظوں میں ہے کہ بھائی تم لوگ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔
تو جن کے دل میں بغض تھا وہ نکلا باہر، جن کے دل میں عداوت تھی وہ نکلی باہر، جن کے دل میں حسد تھا وہ نکلا باہر، جن کے دل میں مرض تھا وہ نکلا باہر۔ انہوں نے کہا اچھا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ انداز گفتگو دیکھیں، جواب دیکھیں، اندر نکل رہا نہیں نکل رہا، اللہ کو معلوم ہے ہم نے یہ بات کرنی ہے تو انہوں نے یہ جواب دینا ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کیوں ہے؟ وہ بولے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت تھی بلوانے کی، اللہ تو دل کی بات جانتے تھے۔ فرمایا میں تو جانتا ہوں، لوگ نہیں جانتے، تاکہ یہ بھی سن لیں کہ ان کے دل میں نفرت کتنی ہے، ان کے دل میں بغض کتنا ہے، تاکہ لوگ بھی سن لیں بیمار کون ہے، صحت مند کون ہے، یہ بھی سن لیں مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہلوایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو وہ پھٹ کے بولے اچھا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ہمیں تو مال پیارا ہے، ہم تو بڑے مسلط پسند ہیں، ہمارے تعلقات تو ادھر بھی ہیں، ہمارے تعلقات تو ادھر بھی ہیں، ہم تو دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں نہ کھل کے ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم تو بڑے اصلاح پسند لوگ ہیں۔ میرے رب نے فرمایا پہلا فتویٰ رب کا سن لیجئے گا، الا انہم هم السفہاء، فرمایا یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں جو اپنی آخرت تباہ کر کے بیٹھے ہیں دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اس نفع کے پیچھے، اصل بے وقوف یہ لوگ ہیں، اصل پاگل یہ لوگ ہیں، جی ہاں اصل کماکل یہی لوگ ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف یہ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک فتویٰ تو اللہ نے یہ دیا ہے، دوسرا فتویٰ بھی سن لیجئے گا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، یہ فساد ہے جو تم کرتے ہو کہ ادھر بھی کافروں سے بھی تعلق، ایمان والوں سے بھی تعلق، اور دل سے کافروں کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں اصلاح کرنے والا کون ہے، ہمیں پتا ہے تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم فساد کرنے والے ہو۔ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے معیار بنایا اہل ایمان کو۔ پھر آپ پہلے پارے کے آخر میں جائیے گا، آخر میں اللہ نے فرمایا فیصلہ کن بات، اب مزید بات کھول دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہے، پہلے ان سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے وہ ایمان والے ایمان لائے، انہوں نے کہا وہ تو بے وقوف ہیں، انہیں کیا پتا مصلحت کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، نفع کیا ہوتا ہے، دنیا داری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا کہ جناب پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، عزت کیسے حاصل کی جائے، انہیں کیا پتا، وہ بے وقوف ہیں۔ اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سنو، میں نے تمہاری ترجمانی کی ہے، میں تم سے کتنا راضی ہوں، میں تم سے کتنا خوش ہوں، تمہارا میرے ہاں کتنا مقام ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، قرآن کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے اللہ مخاطب ہیں، اگر وہ ایمان لائیں جو ابھی نہیں لائے، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہ بات اللہ نے کن سے کی ہے؟ اب اہل ایمان سے بات کی ہے، گویا ان کو تسلی دے دی کہ تم ہماری نظر میں ایسے ایمان والے ہو کہ تم معیار ہو، اگر کسی کا ایمان تم سے جوڑ نہیں کھاتا وہ ہماری نظر میں بھی ایمان والا نہیں ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں مجھے بتائیے صحابہ پہ کوئی گفتگو کی گنجائش ہے؟ ان کے ایمان پہ بات کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا رب تو یہ نمونہ دے رہا ہے کہ میرے ہاں ایمان ہی قابل قبول اس کا ہے جس کا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح ہوگا، میرے ہاں ایمان ہی اس کا قابل قبول ہے جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا، ورنہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے مرض بتلایا کہ ان کا اصل مرض ہے تو دین سے، لیکن دین بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، لانے والا فرشتہ ہے، جن پہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اسے پاور بخشی، قوت بخشی، عمل کیا اور اسے آگے بڑھایا اور پھیلایا، جو اس کے لیے عملی شکل بنے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے دین کی دشمنی میں صحابہ سے بھی دشمنی ہے۔ معلوم ہوا دین والا صحابہ سے دشمنی نہیں کرے گا، جو صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ دین والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار سے اللہ محبت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو اگلی مجلس میں رہے گی۔ وآخر دعوانا